السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج واٹس ایپ کے ذریعے ایک بھائی نے سوال کیا کہ اس نظام میں غوث اعظم، غوث، قطب، ابدال، اوتاد وغیرہ کیسے کردار ادا کرتے ہیں، یعنی حیات میں اور بعد از وفات۔ سائل کا نام ہے عبداللہ خان۔ تو میرے محترم پیارے بھائی جان، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ابدال کی خبر احادیث میں ہے اور ان کا وجود درجہ یقین تک پہنچا ہے۔ اسی طرح علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے واضح روایت ابدال کے بارے میں ہے، جو کہ امام احمد بن عباد نے شریح ابن عبید سے روایت کی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ اہل شام پر لعنت نہ کرو، کیونکہ ان میں 40 ابدال رہتے ہیں، ان کی برکت سے بارش ہوتی ہے اور ان سے دین کو مدد ملتی ہے۔ امام سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت جو امام احمد نے نقل کی ہے، اس کی سند 10 طرقوں سے زیادہ ملتی ہے۔ علامہ خطیب نے کتاب التاریخ البغداد سے نقل کی ہے کہ نقبا 100 ہوتے ہیں اور نجبا 70، ابدال 40 اور 7 اوتاد ہوتے ہیں۔ قطب زمین میں 3 اور قطب الاقطاب یا غوث 1 ہوتا ہے، اور غوث ان سب کا سردار ہوتا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا باطنی جانشین یا خلیفہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو نعیم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر اللہ کے ایسے خاص بندے ہوتے ہیں جن کی دعا اور برکت سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر رحم فرماتا ہے۔ آسمان سے بارش اور زمین سے فصل وغیرہ ان کی دعا سے اگتی ہے۔ یہ لوگ دنیا کے لیے باعث امن ہیں۔ امام احمد بن عباد سامد سے روایت ہے کہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں قیامت تک 40 آدمی رہیں گے کہ جن کی وجہ سے زمین اور آسمان کا نظام باقی رہے گا۔